بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، بنو اسرائیل یہ وہ قوم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی ذریت سے ہیں۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور وہیں سے ان کی جو ذریت ہوئی وہ اسرائیل کہلائی۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اپنے زمانے میں یہ دنیا کے سب سے افضل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی محبوب قوم اور کوئی نہیں تھی، جیسا کہ اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر گوناگون نعمتیں تھیں۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، شاید ہی کسی قوم کو نوازا ہو۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کھانے بھیج دیا کرتا تھا، من و سلوہ نازل ہوتا تھا، انہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حتیٰ کہ انہیں چولہا جلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ صبح کو اٹھتے تھے، ایک بھونا ہوا گوشت اور کچھ میٹھا سامان انہیں ان کے کھیتوں میں، ان کے باغوں میں، درختوں پتوں پر مل جایا کرتا تھا، جسے قرآن مجید میں من و سلوہ کہا گیا ہے، من اور سلوہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا کرم تھا، لیکن اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناشکری پر ناشکری کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں جو کسی کافر قوم سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہی میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، جو انہی کے خاندان سے ہیں، یہ بھی نہیں کسی دوسرے خاندان سے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں، انہی کی طرح حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نبیوں کو، بلکہ بعض اسرائیلی روایت ہیں کہ ایک دن میں بسا اوقات انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نبیوں کو قتل کیا۔ پھر بھی ان میں جو نیک اور صالح لوگ تھے ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا رہا ہے، اور جو برے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا عذاب نازل ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور کی شکل دے دی تھی۔ یہ قرآن مجید میں ہے، کوئی ادھر کے قصے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکلیں بندروں کی بنا دی، ان کی شکلیں سور کی بنا دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ایک بہت بڑا کرم تھا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا عذاب نازل آیا ہے۔ اسی لیے اس قوم کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ آج ایسے واقعات کم اور کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات وہ واقعات صحابہ کے سامنے بیان کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عشاء کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور بنو اسرائیل کے واقعات بیان کر رہے ہیں تو فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کے عجیب و غریب واقعات جب بیان کرنے کبھی بیٹھ جاتے تو صبح فجر کے لیے آپ اٹھا کرتے تھے۔ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔
انہی میں سے ایک واقعہ ساتھیوں آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول نے جو بیان کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اور آپ سبق لیں. اگر اللہ کی نعمت ہے تو جس وجہ سے نعمت ہوئی ہے وہ کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نعمتوں سے نوازے گا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو وہ برے کام ہم کریں گے جن کی وجہ سے وہ عذاب آیا تھا، تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی وہ عذاب آئے گا. تو وہ واقعہ جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں، امام وکی اپنی کتاب الزہد کے اندر، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب البعث میں، بلکہ امام ابو داؤد کے بیٹے حضرت عبداللہ، اس طریقے سے متعدد کتب حدیث میں ہے. حضرت انس بن مالک بیان، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کے واقعات تم لوگ بیان کیا کرو، ایک دوسرے کو سناؤ، اس لیے کہ ان کے یہاں عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے. پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا لوگوں کو. وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں جا رہے تھے کہ ایک قبرستان پڑا، یا ہو سکتا ہے وہ لوگ قبرستان کی زیارت کے لیے، قبر کی زیارت کے لیے گئے ہوں. جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے آپس میں بات کیا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان قبر میں جو مردے ہیں ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دے اور ہمیں موت کے بارے میں بتلائے تو موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے، موت میں کن پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے روح قبض ہوتے ہوئے. تو چنانچہ وہ لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز گویا کہ نماز صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ دوسری امتیں ہیں ان کے اوپر بھی نماز مشروع تھی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تھا. بلکہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں سارے نبی نماز پڑھتے رہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے. اور یہی رکوع اور سجدے والی ہی نماز ہے. جس طریقے سے ہم اور آپ رکوع سجدہ کرتے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ہاں ایک سجدہ رہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رکوع اور سجدے والی ہی نماز. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اے مریم اللہ کی عبادت کر، رکوع کر اور سجدہ کر. تو گویا اسی طریقے سے یہی نماز رکوع اور سجدے والی نماز تھی. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مردے کو باہر نکال دے، وہ ہمیں تو بتلائے کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرنے والے پر کیا گزرتی ہے، مرنے والے کے علاوہ یا تو پھر اللہ جانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. اسے کوئی آدمی مر کر کے بتاتا نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. خاص طور پر جب بالکل جھانکنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کی آواز ہی نہیں نکلتی، بات ہی نہیں کر سکتا کسی سے. تو ان لوگوں کی یہ خواہش ہوئی، لہذا ان لوگوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا نماز ہی کی حالت میں دعا کی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو جو قبریں وہاں تھیں ان میں سے ایک سانولے شخص کا انسان اپنے جسم سے گرد جھاڑتے ہوئے اپنا سر اوپر باہر نکالتا ہے. اور وہ شخص نمازی تھا، بے نمازی نہیں تھا. کون تھا وہ نکلنے والا؟ اس کے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشان تھے، اس کے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشان تھے. وہ شخص اپنا سر نکالتا ہے
اور کہتا ہے اے لوگو تم نے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا، اے لوگو تم نے یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، مجھے مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، اور آج کہیں موت کی جو سختی ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اس کا اثر آج میرے اوپر سے زائل ہوا ہے۔ مجھے مرے ہوئے کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، اور آج وہ اثر ہمارے اوپر سے زائل ہوا ہے، اور پھر تم نے دوسری مصیبت یہ کھڑی کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ نے مجھے باہر نکال دیا۔ اب دوبارہ اس موت کی سختی کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے مجھے باہر نکال دیا۔ برائے مہربانی، برائے مہربانی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں جیسے تھا اللہ مجھے ویسے واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں جیسے تھا، میری جو کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ مجھے فوراً ویسے ہی واپس کر دے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے جیسے پہلے دعا کی تھی، اور دعا کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے سے دعا کی تو وہ شخص دوبارہ اسی قبر میں غائب ہو گیا، پھر دوبارہ نہیں دکھائی دیا۔ ساتھیو، یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کرام کے سامنے، اور یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے ساتھیو۔ تو یہ نہیں ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ سن لیا ہم نے یہ واقعہ، مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے، آخر ہمیں اور آپ کو سبق کیا لینا چاہیے؟ بس اچھا لگنے کے لیے، مجلس جمانے کے لیے اسی لیے ایک قصہ بیان کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ظاہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وقت بیکار کی باتیں کرنے کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے تھے اس سے امت کو ایک بڑا سبق دیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کر کے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کی باتیں صحابہ کرام سے بیان کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ رسولوں کی نافرمانی کی سزا کیا ملتی ہے اور ان کو کیا ملی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات ساتھیو، ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے اس ایمان کے کتنے رکن ہیں ساتھیو؟ جی، ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ بولیں، کتنے رکن ہیں ایمان کے؟ 6 رکن ہیں نا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور اللہ کے فرشتوں کا ذکر ہے نا، فرشتوں پر ایمان۔ یہ 6 ہے نا۔ 2 چیز دیکھیں، اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کی کتابوں پر۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول گزر چکے ہیں اور قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اس دنیا میں آئی ہیں، ہمیں ان تمام پر ایمان لے آنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، ایسے ہی دوسرے انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان پر ایمان لے آنا، آپ کی باتوں کا ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے،
ایسے ہی ان تمام نبیوں کی پیروی اور ان کی باتوں کا ماننا جن کے سامنے آئے تھے ان پر ضروری تھا۔ اگر ہم ایک نبی پر بھی ایمان نہ لے آئیں تو ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہم کافر ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کو اللہ کے نبی ہم نہ مانیں، حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی نہ مانیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی نہ مانیں، حالانکہ ہمارے لیے نبی نہیں ہے وہ، اس معنی میں کہ ہمیں ان کی اتباع، لیکن ہمیں یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر نبوت عطا اور رسالت عطا کر کے بھیجی ہے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی تھی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی ہے، ایسے پہلے رسولوں پر بھی کتاب نازل کی۔ جیسے تورات کس کے اوپر آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل کس کے اوپر آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ ایسے ہی اور نبیوں پر، حضرت ابراہیم پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے اس قرآن میں جو باتیں ہیں ساری کے ساری سچ اور حق اور اللہ تعالیٰ کی ہیں، ایسے ہی ان کتابوں میں بھی جو باتیں تھیں وہ ساری کے ساری حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ جیسے اس کتاب کا پڑھنا، اس کتاب کے اوپر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ایسے ہی ان کتابوں کا پڑھنا، ان پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ لیکن آج جو وہ کتابیں موجود ہیں ان میں بہت کچھ تبدیلی کی گئی ہے، لہذا اگر ان میں کوئی ایسی بات ہے جو ہماری اس کتاب کی تائید کرتی ہے نا، جیسے ہماری اس کتاب میں ہے کہ اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم بھی گزرے ہیں، ایک نبی حضرت اسحاق بھی گزرے ہیں، ان میں بھی ہے، لہذا ہم اس کو مانتے ہیں کہ سچ باتیں ان میں ہیں۔ کچھ باتیں ان میں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے داخل کر دی ہیں، جیسے آج مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں، قرآن کی تفسیر کریں گے اور اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافے کر دیا کریں گے، بلکہ ایک بدبخت جماعت تو مسلمان کہلانے والی وہ ہے جو کہتی ہے یہ قرآن پورا نہیں، اس کے اندر کمی ہے، یہ قرآن پورا ہی نہیں، اس میں کمی ہے، لہذا اپنی طرف سے بہت کچھ لے آئے اور کہے یہ قرآن کا حصہ ہے۔ ایسے بنو اسرائیل نے بھی بہت کچھ کیا۔ تو جو چیز ایسی ہوگی جس کی تردید ہمارے قرآن میں موجود ہے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، جیسے تورات میں اور انجیل میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تورات میں ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے۔ البتہ جن باتوں کا ذکر نہیں ہے اور ایسے ہی قصے جیسے یہ ہے، اس قسم کے قصے ہیں تو ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنو اسرائیل کے واقعات بیان کرو، ان کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ساتھیو، اصل میں ہم یہ آتے ہیں جو اس قصے سے ہمیں فائدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے ساتھیو کہ اصل چیز یہ ہے اور عقیدے کا معاملہ ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا سے چلا گیا، یعنی جس کے اوپر موت آ گئی، وہ نیک ہے یا برا ہے، وہ نیک ہے یا برا ہے، ولی ہے یا شیطان ہے، کوئی بھی ہے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ اب اس دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا، کوئی واپس نہیں آئے گا، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو اور کچھ معلوم نہیں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، جو بھی چلا گیا وہ اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں سے متعلق فرمایا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے
موت آئی تو کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے واپس کر دے، واپس کر دے، واپس کر دے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، اب واپس نہیں جانا ہے۔ موت آ گئی تو معاملہ دنیا کا اب ختم ہو گیا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب جب تک انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک یہ کہاں رہیں گے؟ برزخ میں رہیں گے، اب دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ صرف ایک اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں جو دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر موت نہیں آئی تھی۔ یہودیوں نے انہیں سولی دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ لہذا قیامت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے انہیں آنا ہے، اسی زمین میں زمین پر ان کی وفات ہوگی اور اسی زمین میں وہ دفن کیے جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں تمہیں ہم دوبارہ واپس لے جائیں گے اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ ہم پیدا کرنے والے، اٹھانے والے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس دنیا میں اب دوبارہ نہیں آئے گا اور نہ کافروں کے علاوہ کوئی آنے کی تمنا کرے گا۔ کافر کیوں آنا چاہے گا؟ اس لیے کہ دیکھے گا ہمارے سامنے کے جو مرحلہ ہے اور مشکل مرحلہ ہے۔ جو کچھ ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس تو بہت وقت تھا، بڑی صحت ہماری تھی، طاقت تھی، ہمارے پاس بہت پیسہ تھا، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ اے اللہ مجھے واپس کر دے تاکہ میں نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا بس جس کی موت آ گئی ہے وہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہونے والے لوگ ہیں وہ تمنا کریں گے کہ ہاں مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ وہ کس لیے بھیجا جائے؟ اس لیے نہیں کہ دنیا کی زندگی ان کو پسند ہے، اس لیے کہ دیکھیں کہ ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے ایک بار شہید ہونے پر، تو ہم دوبارہ تیسری بار شہید ہو جائیں تاکہ ہمارا مقام اور بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں۔ سنن ترمذی میں کون ہے یہ؟ اس کو منع کرو، کون ہے یہ؟ کیا ہو رہا وہاں؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کی یہ تمنا ہوگی۔ وہ تمنا کیا ہے؟ کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول کی ہم سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑا پریشان دیکھا، میں بہت پریشان تھا، الجھن میں تھا۔ آپ نے کہا جابر تم پریشان کیوں ہو؟ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے ہیں، غزوہ احد میں عبداللہ ابن حرام وہ شہید ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو گئے ہیں، اپنے اوپر بڑا قرض چھوڑا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، ان کا قرض بھی ہے، میں کیسے پورا کروں؟ آپ نے کہا جابر تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے تمہارے والد کو کیا مقام دیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام شہیدوں سے، تمام سے پردے کے آڑ سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ آمنے سامنے نہیں ہوا ہے۔ البتہ تمہارے باپ عبداللہ کے سامنے اللہ نے بالکل آمنے سامنے بغیر آڑ کے بات کی اور کہا اے عبداللہ، اے بندے تجھے کیا چاہیے مانگ لے جو مانگنا ہو۔ تو آپ کے
والد نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو کر کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہو قد سبق منی انہم لا یرجعون، میری طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو آدمی ایک بار مر جائے گا اب دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جائے گا۔ تو گویا جو انسان مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے معجزہ کے طور پر، کسی ولی کی کرامت کے طور پر، وقتی طور پر کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، وقتی طور پر، یہ نہیں کہ برابر زندہ رہے گا، وہ وقتی طور پر۔ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وَأُحْيِي الْمَوْتَ وَتُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِي، تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے بنو اسرائیل کو دکھائے گا۔ بنو اسرائیل کے پاس جب آئے اور معجزہ کے طور پر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر کیا اور لے جا کر کے لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی تاکہ میں بچ جاؤں اور دوسرا پکڑا جائے۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلے کے اندر لڑائی ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے معاملہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کا فیصلہ کر دو۔ سورہ بقرہ کے اندر ظاہر بات ہے، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام ہی بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گائے کے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو لے کر کے اس مردے کو اوپر مارو گے تو مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا ہمیں کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو پہلے بنو اسرائیل لگا کہ گائے کیسے ہونی چاہیے، کہا کہ ہاں بھائی ایسا تو گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ تو گائے علی کل حال لمبا قصہ ہے، ان کا مطالبہ جب پورا ہو گیا اور گائے کو ذبح کر کے اس کے ایک حصے کو لے کر کے جب مردے پر مارے ہیں، مردہ زندہ ہو گیا اور کہا مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے اور پھر ختم ہو گیا وہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے وقتی طور پر مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن باقی جیسے ان لوگوں کا واقعہ ہوا کہ نہیں واقعہ ہوا بھی، جس کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ قبر سے نکلا اور جی چلا گیا نا۔ ایک تابعی ہیں بہت مشہور، صلۃ بن اشیم رضی اللہ رحمہ اللہ۔ کون؟ صلۃ بن اشیم۔ وہ ایک بار بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک بندے تھے، وہ کہیں جہاد سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رکے، ان کا گھوڑا گرا اور مر گیا، گھوڑا گرا اور مر گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر ساتھیوں توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے، وہ اٹھے اور کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے گھر تک پہنچنے کے لیے تیرے علاوہ کسی اور کا احسان نہیں چاہیے، گھر تک پہنچنے کے لیے تیرے علاوہ کسی اور کا احسان نہیں چاہیے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے پہنچا دے۔ چنانچہ وہ گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، گھوڑا جو مر گیا تھا اٹھ کھڑا ہوا، اس پر اپنی زین رکھی، گھر تک آئے، گھر پہنچے تو بچوں سے کہا کہ اے لوگوں یہ گھوڑا میرا نہیں ہے، یہ گھوڑا ہم نے بطور عاریت اور مگنی کے لیا ہے، اس کے اوپر جو زین ہے اس کو ہٹا لو۔ چنانچہ ان کا بیٹا اٹھا، جیسے زین ہٹائی گھوڑا گرا اور مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اصل یہ ہے کہ جو آدمی بھی مر گیا، جو چیز بھی مر گئی، وہ دوبارہ آپ زندہ، دوبارہ دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے معجزے کے طور پر، ولی کے کرامت کے طور پر، کسی فائدے کے لیے اگر وقتی طور پر کسی کو زندگی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن وہ آدمی زندہ یا وہ چیز زندہ، وہ ضرورت پوری ہو گئی کہ معاملہ پھر
ختم ہو گیا۔ تیسری چیز ساتھیوں، بنو اسرائیل کے ہاں عجیب و غریب چیز پیش آتی تھی، آج آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں پیش آتی ایسی چیزیں؟ حالانکہ بنو اسرائیل اللہ کے نزدیک افضل تھے کہ امت محمدیہ افضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ تو افضل امت ہونے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے جو افضل امت ہونے کے لائق بنے ہم؟ لیکن امت محمدیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرتے ہیں وہ افضل ہے کہ بنو اسرائیل افضل تھے؟ یہ لوگ افضل ہیں نا، لیکن ہمارے یہاں اتنے عجائب و غرائب کیوں نہیں پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اولاً تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی آزمائش زیادہ رکھی ہے، اور اس امت کا ایمان ان لوگوں کے ایمان سے زیادہ قوی قرار دیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ عجیب و غریب چیز نازل کرتا تھا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے توکل اس کے حوالے کر دیا ہے۔ علی کل حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساتھیوں، چوتھی چیز جو زیادہ اہم ہے اور چوتھا فائدہ، اور ہم اس میں غفلت سے ہیں، کاش کہ ساتھیوں اسے ہم اپنا ایک مشن بنا لیں، قبر کی زیارت۔ آج یہ ایسی سنت ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکیدی سنت ہے، اور آج ہم سالوں اور مہینوں گزر جاتے ہیں قبر کی زیارت نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم غافل ہیں۔ قبر کی زیارت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے یہاں آنے کی آپ کی باری رہا کرتی تھی، آپ ہر رات کو قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ہر رات کو قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم قبر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ قبر کی زیارت کے بڑے فائدے ہیں ساتھیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دنیا سے اس کے تعلق کمزور پڑتا ہے اور آخرت سے اس کا تعلق جڑتا ہے۔ جب جائے گا اور لوگوں کو دیکھے گا کہ فلاں صاحب کی قبر ہے، یہ فلاں صاحب کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، جب یہ لوگ نہیں رہے تو ہم بھی اس دنیا میں ایک دن نہیں رہیں گے، اور جس دن ہم یہ سوچ لیں گے ساتھیوں، اس دن جانے کی تیاری بھی ہم کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جس دن سوچ لیں گے ہم جانے کی تیاری بھی کریں گے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہوگا کہ ہمیں کیا آخرت یاد آئے گی۔ کیا ہے؟ ہمیں آخرت یاد آئے گی، اور آپ نے یہی بیان فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ قبر کی زیارت کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کا دل تھوڑا سا نرم ہوگا، آپ کو بھی موت یاد آئے گی، آپ کو بھی موت، آپ سوچیں گے کہ یہ دیکھو فلاں کی قبر ہے، ہم سے زیادہ صحت مند تھا، ہم سے زیادہ مال والا تھا، طاقت والا، دوستوں اور ساتھیوں والا تھا، لیکن وہ آج آ کر کے یہاں پر پڑا ہوا ہے، اپنے پیسے سے، اپنے مال سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، سارا چھوڑ کر چلایا کس کے لیے؟ اپنے۔ اسی لیے ساتھیوں علماء قبر کی زیارت کو اپنا ایک مشن بناتے تھے، ضرور کرتے۔ آج ساتھیوں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قبر کی زیارت کریں۔ تو علی کل حال قبر کی زیارت ایک سنت مؤکدہ ہے جسے آج ہم نے اور آپ نے چھوڑا ہے، اسے زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچواں فائدہ ساتھیوں، نماز کی فضیلت۔ کیا؟ نماز کی فضیلت، آج جسے ہم نے اور آپ نے چھوڑا ہوا ہے۔
اور یہ سوچنا چاہیے کہ نماز میں یا نماز کے بعد کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. نماز میں جو دعا کی جائے یا نماز کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مراد پوری کرے، لیکن ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے، ہم نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں جو نماز کی 5 وقت کی پابندی کرتے ہیں. اللہ 5% بھی مسلمان ہمارے خیال سے نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. ورنہ آپ اپنے محلے میں جہاں رہتے ہیں، چاہے یہاں یا ہندوستان پاکستان میں، فجر کی نماز میں دیکھ لیں آپ کتنے لوگ رہتے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں. ظاہر بات قبر سے تو اٹھ کے آتے نہیں جمعہ کی نماز میں، کہ آتے ہیں ہم قبر سے نکل کر کے، جی رہتے اسی دنیا میں ہے نا. ہمارے اور آپ کے ہاں جو بڑے شہروں میں تو روڈ پر جگہ نہیں ملتی خبر جمعہ کے دن ہے کہ کہاں تھے وہ لوگ اب تک؟ ذرا سوچیں، فجر میں کہاں تھے وہ، عشاء میں کہاں تھے؟ چلیے ظہر کے اندر ہو، مغرب میں ہو، عصر میں ہو، ڈیوٹی اور کام پر گئے ہوئے ہیں، لیکن فجر میں کہاں گئے ہوئے ہیں؟ جی بستروں کے اوپر سو رہے ہیں. ذرا سوچیں آپ، جبکہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی امت پر اللہ نے نماز کو فرض نہ کیا، اور نماز کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا کام نہیں ہے شہادتین کے بعد کہ جس کے چھوڑنے کو قرآن اور حدیث کے اندر کفر کہا گیا ہو، کہ وہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے انسان. تو کہنے کا مطلب کہ نماز کے بعد دعا کی جائے تو کیا قبول ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد و سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، آپ سے جب کہا گیا کہ کون سی دعا ہے جو زیادہ قبول ہوگی، آپ نے فرمایا وہ دعا جو رات کے آدھے حصے کے بعد کی جائے، اور وہ دعا جو نماز کے بعد کی جائے. اسی لیے ساتھیوں آپ نبیوں کے اور بزرگوں کے قصے پڑھیں کہ جب انہیں دعا کرنی ہوتی تھی تو پہلے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام، یہ دونوں جب وہاں سے اپنے شہر بابل سے نکلے، پھر حوران آئے، پھر وہاں سے مصر سے ان کا گزر ہوا، وہ فلسطین آنا چاہتے تھے، جہاں آج فلسطین بیت المقدس، وہاں آنا چاہتے تھے. تو مصر کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس راستے سے یہ خوبصورت سی عورت جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے اور کوئی نہیں. اس بادشاہ کا عجیب رول تھا. اس کا رول یہ تھا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہوتی، بڑی خوبصورت رہتی اور شوہر والی ہوتی، تو اسے اپنے پاس بلا لیتا، اور اگر شوہر والی نہ ہوتی تو کوئی بلاتا اس کو نہیں، کوئی نہیں بلاتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ ادھر سے ایک خوبصورت سی عورت جا رہی ہے، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا جاؤ اس کو پکڑ کر کے لے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا، اکیلے گئے، اپنی بیوی کو باہر چھوڑ دیا. کہا وہ کون ہے تمہاری؟ کہا وہ میری بہن ہے. کیا کہا؟ میری بہن ہے. قصد تھا کہ میری دینی بہن ہے، لیکن اس کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہا؟ اس لیے کہ دینی ہے نا، حالانکہ بیوی تھی ان کی، لیکن کیا کہا؟ میری بہن ہے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جب میں کہوں گا بیوی ہے تو میری بیوی کو مجھ سے چھین لے گا وہ. تو جب باہر آئے، اس نے پھر بھی نہیں مانا وہ ظالم، کہا کہ اچھا بھیجو میرے پاس اس کو. آ کر کے کہا کہ دیکھو اے سارا، اس روئے زمین پر ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی اور مسلمان اب نہیں ہے، سارے کے سارے یہ لوگ کافر ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اور مرد عورت بھائی بہن ہوتے ہیں. لہذا ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ میری بہن ہے، تم جھٹلانا نہیں مجھ کو. کیا کہا؟ تم مجھے جھٹلانا نہیں.
چنانچہ وہ ظالم جب حضرت سارہ کو بلایا تو کچھ پوچھ تاچھ کیا کرنی ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے دعا کرنے کے لیے، کیا؟ اور حضرت سارہ اس کے پاس پہنچنے سے پہلے سارہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سارہ نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا اور کہا اے اللہ تعالی اگر تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور ہم نے اپنے شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں کیا ہے، اگر میں اپنی بات میں سچی ہوں تو اس ظالم سے مجھے نجات دے دے۔ ابھی اپنی دعا سے فارغ ہوئی نہیں کہ ظالم کے اوپر مرگی طاری ہو گئی۔ وہ کہتا ہے ارے دعا کرو میرے لیے، میں تم کو چھوڑ دوں گا، دعا کرو میں اس سے نجات پہنچ لے، کچھ خطرہ ہو گیا کسی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ دعا کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر ہاتھ ڈالنا چاہا، پھر اس کی یہی کیفیت ہوئی۔ جب تیسری بار جب مجبور ہو گیا تو کہتا بھگاؤ، یہ تو کوئی جنات لے کر کے میرے پاس، یہ تو انسان ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت سارہ نے کیا کیا جی؟ نماز پڑھی اللہ کی۔ تو نماز ساتھیوں یہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلانے میں نماز اور نماز میں دعا کا جتنا بڑا حق ہے، آج بڑی مصیبت ہے کہ ہم نماز میں دعا کرنا جانتے ہی نہیں اور نماز سے فارغ نہیں ہوئے کہ ہاتھ اٹھا لیا ہم نے۔ اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ ہے کہ اگر ہاتھ دعا نہ مانگے تو کہیں گے نماز ہی پوری نہیں ہوئی، بلکہ بعض علاقے میں تو ایسا ہے کہ اگر یہ دعا نہیں مانگتا ہے تو ہمارے یہاں نماز نہ پڑھائے ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بدعت کہاں سے ایجاد کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو دعائیں کرتے تھے نماز کے اندر کیا کرتے تھے۔ سجدے میں ہے، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھے تو، اور سب سے بہترین دعا قبولیت کا وقت نماز میں سجدے اور تشہد کے آخر میں ہے۔ تشہد کے سلام پھیرنے سے پہلے جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہ حمد و ثنا کی اتحیات پڑھ لیا، نبی پر درود بھیج دیا، تو اب یہ دعا کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد میں ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص جو ہے آیا جلدی سے نماز پڑھا، اتحیات پڑھا، درود پڑھا اور سلام پھیر کے جانے لگا۔ آپ نے کہا جاؤ کہہ دو کہ اے مصلی دعا کر، اللہ تیری دعا قبول کرے گا، یہ دعا کرنے کا وقت ہے۔ تو علا کل حال بات یہاں سے چلی تھی ساتھیوں کہ ہمیں اس حدیث سے ایک بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ نماز کے بعد اور نماز کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک اتنی عظیم چیز کے لیے کیا کیا؟ پہلے نماز پڑھی، جس نے مردہ نکالنے کے لیے دعا کی تھی نا، پہلے نماز پڑھی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی کہ نہیں قبول کی؟ تو جو دعا اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر رہا ہے وہ آپ کی بھی دعا قبول کرے گا۔ اللہ سے کی طرف جھکے تو آپ اللہ کے سامنے جھکیں تو اللہ سے مانگے تو جیسے مانگنا چاہیے، جیسے اللہ ان کا رب لوگوں کا رب ہے ایسے آپ کا بھی رب ہے، جیسے ان کی دعا قبول کی آپ کی دعا بھی قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ہماری شریعت میں قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا نماز پڑھی تھی، قبرستان میں پڑھی تھی نا، ہے نا، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے، ہاں نماز جنازہ جو رکوع اور سجدے والی وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ مسجد جس میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا، خاص طور پر اگر قبر کی وجہ سے مسجد بنائی گئی ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے نماز کیوں پڑھی؟ ہو سکتا ہے ان کے یہاں جائز ہو سکتا ہے ان کو اس کا علم نہ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس کام جو یہ چیز ان کے ذہن میں اپنے گھر سے نہیں تھی، جب قبر کے پاس سے گزرے قبرستان سے اور معلوم ہوئے یا کب موت یاد آئی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو اب دعا کریں، ہمیں معلوم ہے موت کی کیا سختی ہوتی ہے۔ اسی لیے ساتھیوں ساتواں فائدہ جو سب سے اہم ہمیں توجہ دینی چاہیے، موت کی سختی اور موت سے ڈرنا چاہیے۔ ساتھیوں
موت کی سختی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافر کی روح نکلنے اور مومن کی روح نکلنے میں بڑا فرق ہے۔ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹا کوئی عورت گوندھ کر کے رکھتی ہے اور کبھی دیکھتی ہے کہ اس میں کیا ہے، بال ہے، تو اس کو جب کھینچتی ہے تو بال کیسے نکل آتا ہے، لیکن کبھی کبھی بال ٹوٹ بھی جاتا ہے، گویا کہ سختی ہے۔ لیکن کافر کی روح کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ روئی بھگو دیا جائے اور اس میں ٹیڑھے میڑھے کانٹے ہو تو اس کو نکالیں گے تو کیسے نکلے گا؟ وہ روئی کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے ایسے ہی کافر کی روح نکلتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مومن کی روح ذرا دیکھیں ساتھیوں، یہ اللہ کے نیک بندہ تھا جو قبر سے نکلا تھا، ماتھے پر کیا تھے؟ سجدے کے نشان تھے، اس کے باوجود اس نے کیا کہا کہ اللہ کے بندو تم نے یہ کیا کیا؟ مجھے 100 سال مرے ہو گئے ہیں، آج کہیں جا کر کے موت کی سختی میرے اوپر سے دور ہوئی اور تم نے پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو موت کی سختی کیا ہے ساتھیوں، ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت تھا، آپ سے بڑا نیک کوئی ہوگا؟ آپ سے اللہ کا مقرب بندہ کوئی ہوگا؟ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں پانی تھا، آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے کہ وہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ ذرا سوچیں ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملہ تھا موت کے وقت، ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ یاد کریں موت کو، اور جو موت کو یاد کرے گا وہی موت کی تیاری کرے گا، اور جو موت کو یاد نہیں کرے گا وہ موت کے لیے تیاری۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذات کو توڑ دینے والی، کاٹ دینے والی یعنی موت کا ذکر کثرت سے کرو تو، اور آپ نے بیان فرمایا جو موت کا ذکر کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری میں جو روایت ہے مائی عائشہ ہی کی ہے کہ آپ کی موت کے وقت آپ کی جو سختی تھی اسے دیکھ کر کے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کہا کہ واہ کرب ابتا، اے میرے باپ کی تکلیف، اے میرے باپ کی تکلیف، ذرا دیکھیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ تو ساتھیوں موت کی سختی کو ہم یاد کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ وہ کیسے تیاری؟ کہ اولا تو ہم نیک بننے کی کوشش کریں۔ نیک بننا کوئی مشکل کام نہیں، بس اپنی طبیعت کو اس طرح مائل کرنے کی ضرورت ہے بس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور وہ دعا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بیان فرماتے ہیں ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے۔ فتنے میں کیا ہے؟ موت کی سختی بھی ہے۔ آپ ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو اس دعا کا ہمارے آپ کو اپنے آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نماز ہم پڑھیں، فرض پڑھیں یا سنت پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، یہ دعا پڑھے بغیر اپنی نماز کو ختم نہ کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ تعالیٰ موت کے فتنے اور زندگی کے فتنے سے ہمیں کیا تو نجات دے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں فائدے تو بہت ہیں، لیکن ایک اور فائدہ کہ اگر انسان نیک عمل کرتا ہے اور عمل صالح کا انسان کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آخرت کیا ہے؟ دنیا سے بہتر ہے۔ آج ہم موت کو پسند نہیں کرتے، آخرت کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں
جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ بہتر ہے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ ایک تو مال کم ہونا، کوئی انسان نہیں چاہے کہ ہمارے پاس مال کم رہے، کوئی چاہے گا؟ جی، بلکہ اسی کے لیے تو لڑائی ہے کہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے میں، زیادہ جائیداد نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل رکھا ہے۔ حالانکہ آپ نے بیان فرمایا قیامت کے دن کم مال ہونا اس کے لیے آسان حساب کا سبب ہے۔ جتنا زیادہ مال رہے گا اتنا زیادہ حساب، کہاں سے کمایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور کہاں خرچ کیا ہے اس کا بھی، دونوں حساب دینا ہے۔ صرف یہی نہیں کمانے کا، جہاں سے کمایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور جہاں جہاں خرچ کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور جہاں جہاں خرچ سے رکے ہیں وہاں ضرورت پڑی ہے اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اثنتان یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں ہیں جسے ابن آدم ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کم مال ہونا۔ ساتھیو، اسی لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری ضرورت پوری کرے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمارے پاس زیادہ مال ہو یا نہ ہو، نہیں ہے نا۔ دوسری چیز کیا جس کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے؟ کہا موت کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ جب تک زندہ ہے گناہ کریا، یہ کیا، موت آ گئی تو کیا ہے؟ اب گناہوں کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات جاری رکھتا ہے، بسا اوقات، لیکن گناہوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا۔ تو انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، اور موت اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ اس قصے میں وہ اللہ کا بندہ جب نکلا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں رہنے دو، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کر دو، نہیں کہا کہ نہیں، مجھے جہاں تھا میں وہیں پر رہنے دو، جہاں تھا میں وہاں پر۔ تو مومن اگر ہے تو مرنے کے بعد کبھی بھی دنیا میں آنے کی تمنا سوائے شہید کے، سوا وہ دنیا کے لیے نہیں، مرنے کے لیے آنا چاہے گا۔ وہ دنیا کے لیے نہیں آئے گا، کس لیے؟ مرنے کے لیے آنا چاہے گا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوں تاکہ میرا مقام اللہ کے نزدیک اور بڑھ جائے۔ تو اگر انسان نیک اور صالح ہے تو کیا ہے؟ مر جانے کے بعد کبھی بھی اس دنیا میں آنا وہ پسند۔ اسی لیے اس اللہ کے بندے نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مجھے واپس کر دے وہاں پر، اللہ سے دعا کرو مجھے واپس کر دے۔ ساتھیو، بس آخری چیز، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامت سے نوازتا ہے، لیکن کس کو نوازتا ہے؟ ولیوں کو، جھوٹوں کو نہیں، دھوکے بازوں کا نہیں، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں انہیں بیٹھ کر کے دم کرنے والوں کا نہیں، نماز چھوڑنے والوں کا نہیں، داڑھی موچھ صاف رکھ کر کے اور کر کے عورتوں کے ساتھ ان کا نہیں، کن کا؟ اللہ کے جو ولی اور نیک بندے ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوا کرتے ہیں، ارکان اسلام اور ایمان کے پابند ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کرامت سے نوازتا ہے۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاً ان کے ایمان کو مضبوط کرنا رہتا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی دشمن کے اوپر انہیں فتح دینا مقصود ہوتا ہے، دشمن کے اوپر خلاف کامیاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو کرامت سے نوازتا ہے، لیکن ایک بات بھی ہے، کسی ولی کے اختیار میں کرامت ظاہر کرنا
نہیں ہوتا. جیسے چیلنج کرتے ہیں نا بہت سے لوگ ولی ہے نا, کسی ولی کے اختیار میں اپنا جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا, نہیں چاہتا نہیں ظاہر کرتا. جیسے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ کسی کو باہر کر دیے. یہ نہیں کہا تھا جیسے ہمارے ہاں قصہ بیان کیا کہ ہاں بھائی اے مردے نکل جا قبر سے, ایسا کہا تھا. یہ دھوکہ ہے اللہ کی قسم. اگر قبر سے کوئی نکلے بھی تو وہ شیطان ہوگا, وہ انسان نہیں ہوگا جو مرا ہوا اس کے اندر. اسے دھوکہ دینے کے لوگ دھوکہ دینے کے لیے شیطان آ جائے گا, لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ مردہ نکل آیا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے کیا کیا, نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ ہمیں یہ بتلائے کہ موت کی سختی کیا ہوا کرتی ہے. تو ولی کے اپنے اختیار میں کرامت کا ظاہر کرنا نہیں ہوتا ہے, نہ ہی کوئی ولی کرامت کا چیلنج کرتا ہے. جو چیلنج کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے, شیطان کا ولی, اللہ کا ولی نہیں ہے. جس طریقے سے دجال ہوگا وہ اپنی کرامت کا اظہار کرے گا, وہ کیسے کرے گا کہ ایک شخص کے پاس سے جائے گا, غریب ہوگا, بیچارہ مسکین ہوگا, اس کے پاس ایک اونٹنی ہوگی بس, اور وہ بھی مر گئی ہوگی, بیٹھا رو رہا ہوگا. اس کے پاس سے جائے گزرے گا دجال اور کہے گا میں تمہارا خدا ہوں, نہیں مانے گا. کہا اگر تمہاری اس اونٹنی کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانے گا, کہے گا ہاں. چنانچہ شیطان اس کی اونٹنی کی شکل اختیار کر لے گا. تو یہ بھی کرامت ہے یہ جی. دجال جھوٹا ہے, اس کی کرامت دھوکہ ہے اس کا, شیطان اس کی مدد کریں گے. اسی طریقے سے ایک شخص کے پاس سے گزرے گا دجال اور کہے گا تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں, اگر انہیں زندہ کر دوں اور وہ آ کر کے یہ کہیں کہ ہاں بیٹے یہ تمہارے خدا ہے, تو مجھے مانے گا کہ نہیں مانے گا. چنانچہ دو شیطان, ایک اس کی ماں کی شکل اختیار کر لے گا, ایک اس کے باپ کی شکل اختیار کر لے گا, اور کہے گا بیٹے یہ تمہارے خدا ہیں, ان کو تم خدا مان لو, تمہارے رب ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بے دین ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں, ہر قسم کی ان میں برائیاں ہوتی ہیں, اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے. کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں. جھوٹے مکار دھوکے بعد یہ سب, یہ شیطان کے ولی ہیں, اللہ کی قسم انسان کے ولی نہیں ہے. اگر ان سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ شیطانی عمل ہے, وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو علی کل حال ولیوں کی کرامت کیا ہے, یہ برحق ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے جس ولی کو جاتا ہے کرامت سے نوازتا ہے, لیکن ولی کے اپنے اختیار میں کرامت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا, جس کو چاہتا ہے نوازتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قصے کے اندر اور بھی جو بہت سی عبرت اور نصیحت ہے, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں موت کا خوف اور اس کے لیے تیاری اللہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.